نام و القابات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فاطمہ فطم سے ہے جس کے معنی روکنے یا چھڑانے کے ہیں، اور فاطمہ کے معنی ہوا روکنے والی، چھڑانے والی کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ کے معنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز وجل نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز وجل نے اسے اور اس کے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز وجل نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا۔ القابات۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ظاہرہ، طاہرہ، مطہرہ، بتول، سید النساء العالمین اور سید النساء اہل الجنت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی حیض نہ آیا اور نہ ہی کسی بچی کی پیدائش کے وقت آپ کو نفاس آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر قسم کی غلاظت سے پاک صاف تھیں، اس لیے زہرا کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی حیض نہ آتا تھا، اور جب آپ کے بچے کی ولادت ہوتی تو اس وقت بھی پاک ہو جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ سے کبھی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ظاہرہ، طاہرہ بھی ہے، جس کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ عز وجل نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، وہ فرماتی ہیں، جب حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور داعیہ موجود تھی، اور میں نے کوئی خون جو بوقت ولادت ہوا کرتا ہے وہ نہ دیکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ میری بیٹی طاہرہ مطہرہ ہے، اسے حیض کا کوئی خون بھی جاری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مطہرہ ہے، جس کے معنی پاک صاف کے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب بتول بھی ہے، جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دنیا و مافیہ سے بے پرواہ تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتول ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سید النساء العالمین ہے، جس کے معنی تمام جہان کی عورتوں کے سردار ہیں۔ امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی عورتوں اور تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ مسروق کی روایت ہے، امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سید النساء اہل الجنہ ہے، جس کے معنی جنتی عورتوں کی سردار کے ہیں۔ حضرت ابو سعید
الخردری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سوائے مریم کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔